الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، قدسیاں حلقہ بگوشان حسین، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین، سر من بات فدائے حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، خہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان رحمت للعالمین خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، محبان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آج بڑی مسرت اور خوشی کی بات یہ ہے، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح آج بھی پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں سبط رسول اللہ ابن علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ ابن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، برادر امام حسن علیہ السلام، امام الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاک کی خوشی منانے کے لیے جشن ولادت امام حسین علیہ السلام منعقد کیا گیا ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت اہل بیت اطہار کی ولادت پاک کے موقع پر یہ جشن کا جو جلسہ رکھتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت ہی اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی رافضیوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے، اور اصل میں پوچھا جائے تو رافضی اہل بیت اطہار سے محبت نہیں رکھتے، سنی ہی اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں۔
اس لیے ہم مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت کا جشن مناتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا رمضان مبارک کی 15 کو جشن ولادت امام حسن علیہ السلام مناتے ہیں۔ اور یہ مہینہ شعبان معظم کا مہینہ ہے، شعبان کی 5 تاریخ اور 4 ہجری کو حضور امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی۔ اس لیے آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہم سنی امام حسین کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے یہ جلسہ ولادت سیدنا امام حسین علیہ السلام منعقد کیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے بڑی عقیدت اور محبت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ولادت پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اہل سنت جماعت یہ بتانا چاہتی ہے، اور یہی اہل سنت جماعت کا شیوا وتیرہ ہے کہ اہل سنت الجماعت اہل بیت اطہار کی محبت کو ایمان سمجھتی ہے، اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے علماء اور اولیاء نے فرمایا ہے اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے، اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ اس غلط فہمیوں کو بھی ہم دور کرتے ہیں کہ صحابہ میں اہل بیت اطہار میں فرق ہے، بلکہ اہل بیت اطہار کی محبت کا سلیقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم کو سکھایا۔ یہ صحابہ کا احسان ہے کہ اہل بیت سے کیسی محبت کرنا ہے صحابہ نے سکھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، حضرت انس نے سکھایا، حضرت سلمان فارسی نے سکھایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یہ تمام صحابہ اہل بیت اطہار پر اپنی جان دیتے تھے، اس لیے وہ طریقہ اہل سنت کے پاس آیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا سنی وہ ہے جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پہ چلتا ہے، وہ اہل سنت جماعت ہے۔ تو ہم سرکار کی سنت اور صحابہ کی سنت پہ چڑھ کر اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت جماعت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے ہم تمام سنی بے پناہ محبت رکھتے ہیں، کیونکہ امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو جنتیوں کے جو سردار ہیں ان سے محبت رکھی تو جنت ملے گی نا۔ تو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنا ہمارا طریقہ ہے، ہمارا شیوا ہے، ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارا نسب العین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے۔ اس لیے ولادت امام حسین علیہ السلام کا ہم جشن منا کر سارے زمانے کو بتا رہے ہیں۔ ہم کو ان سے محبت نہیں ہے، ہم کو رسول پاک کے لاڑلے نواسے لاڑلے بیٹے، جن کو سرکار نے فرمایا حسین میرا بیٹا ہے، اس لیے سرکار دو عالم کی اولاد سے محبت رکھنا ہر سنی کا وتیرہ ہے، فرض ہے۔ یہ جشن منانے کا یہی اظہار ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سرکار نے تو ہمیں یہ سکھایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضور غریب نواز نے تو کہا کہ بنا لا الہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بات الگ ہے، کم سے کم حدیث تو سمجھ لے کہ سرکار نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، مجھ سے حسین۔ اب یہ بات کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اتنا سمجھ لو
کہ حسین تو سرکار سے ہی ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کی لڑکی کے بیٹے ہیں، ان کی شہزادی کے لخت جگر ہیں، مولا علی ملک کشا کے صاحبزادے ہیں، اہل بیت اطہار کے رکن رکین ہیں، یہ ہے۔ اور بنا لا الہ اور سرکار حسین سے ہے، یہ بات سمجھنا ہے تو کربلا دیکھ لو کہ کس طرح سرکار نے انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ کربلا میں آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کہ اسلام مٹایا جا رہا تھا، اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ولی نے فرمایا کہ جب تک حق ظاہر تھا امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، جب حق کو چھپایا گیا تو امام حسین نے تلوار اٹھائی، حق کے لیے، صداقت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو قائم رکھنے کے لیے تلوار اٹھانا اور دشمنوں پر سختی کرنا، یہ امام حسین کی سنت ہے۔ یہ پی پی کر کے پوپو پاپا نے ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، احمد نہیں ہے، یہ باتیں کرنا یہ امام حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دلیر ہی رہنا، اسلام کے لیے قوتوں کا استعمال کرنا، اسلام کے لیے قربانیاں دینا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ امام حسین کے غلاموں کا کام ہے۔ یہ امام حسین ہمارے رہبر ہے، امام حسین کی پارٹی کے ہم لوگ ہیں، ہم حسینی پارٹی کے ہیں، ہم اسلام کے لیے جان دے دیں گے لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ حسینیت، 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 حسینیت۔ ہاں، یہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ ہم حسینی ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے ماوا ہیں، ہمارے ملجا ہیں اور ہمارے مالک ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہی رہنا اور ان کے ذکر پاک سے اپنی زبانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی محفل کو، اپنے دل کو روشن رکھنا، تو یہ اہل سنت جماعت کی علامت ہے۔ اب یہ غلط فہمیاں پھیلا دے کر، ارے صحابہ اکرام امام حسین علیہ السلام سے کیسی محبت رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے امام حسین آپ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، اور مولا علی خوش ہوتے ہیں اور انہوں جو ہے آپس میں تفریقے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے تفضیلیوں سے، ایسے نیم رافضیوں سے، ایسے رافضیوں سے دور رہنا اور کٹر سنی بننا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام سے؟ کہنے لگے اے شہزادے، یہ سب آپ کے گھر کی بدولت ہے، آج جو ہمارے کنے عزتیں ہیں، آج ہماری جو شہرتیں ہیں، آج جو ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، اے شہزادے یہ پگڑی اپنی ہٹا کے، اپنا شملہ ہٹا کر بالوں کو بتا کر کہا یہ عمر کے سر پہ جو بال اگے ہیں نا یہ آپ کی بدولت ہے۔ یعنی یہ حضرت عمر فاروق آتے ہیں کہ فاروق اعظم کو، حضرت عمر فاروق کو جو عزت ملی ہے آپ کے گھر سے ملی ہے۔ اتنی محبت کا اظہار صحابہ اکرام نے فرمایا، تو یہ غدار، یہ رافضی، نیم رافضی یا تفضیلیاں بول رہے ہیں کہ صحابہ میں، اہل بیت میں تفریقہ تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے برے مذہب پہ لعنت ہے، ایسے خیالات پہ لعنت ہے۔ صحابہ اکرام اہل بیت کو چاہتے تھے اور اہل بیت صحابہ اکرام کا احترام اور عزت کرتے تھے۔ یہی طریقہ
اہل سنت الجماعت کو ملا ہے امام حسین علیہ السلام کی پیدائش اور جب ولادت پاک ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دولت قدے پر تشریف لگئے، امام حسین کو ہاتھوں میں لیا اور اپنا لعاب دہن امام حسین علیہ السلام کے منہ میں داخل کیا۔ تو امام علی مقام حسین علیہ السلام کو دنیا میں سب سے پہلی غذا ملی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کان میں اذان دی، بولیے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے کان میں اذان دی ہے۔ امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات جب اذان دیے ہیں تو پھر امام حسین کربلا میں نماز ہی پڑھیں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اذان دینے والے، گٹی دینے والے رسولوں کے آقا ہیں۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڑلے شہزادے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک وقت جبریل علیہ السلام آئے، سرکار امام حسین سے پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے، آپ کو بوسہ دے رہے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو یہ شہزادی بہت پسند ہے اور آپ کے یہ شہزادے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس خبر کو سن کر سرکار کو بڑا رنج پہنچا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہاں بولیں کہ رونا نہیں، غم نہیں منانا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شہادت نہیں ہوئی، سرکار ان کے غم کا احساس کر رہے ہیں۔ تو یہ غم جو ہوتا ہے محبت سے ہوتا ہے۔ اب یہ خارجیوں کو کیا معلوم محبت کس کو کہتے ہیں، یہ نازبیوں کو کیا معلوم محبت کس کو کہتے ہیں، انہوں تو شادیاں رچا رہے ہیں۔ یہ 10 محرم کے دن تو وہ غم کے دن ہے۔ تو اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ محرم کے دن میں خوشی کے کام نہیں کرتے، خوشی اب شعبان میں مناؤ نا، ولادت امام حسین علیہ السلام کا جشن مناؤ، بتاؤ لوگوں کو، کیونکہ امام حسین بنا لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ سرکار نے جن کو فرمایا میں حسین سے ہوں، اب کیا مرتبہ کوئی جانے گا امام حسین کا کہ سرکار فرمائے میں امام حسین سے ہوں، تو کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا کہ حسین سے محبت رکھو اور اللہ سے یہ دعا کی، اللہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت رکھ۔ یعنی بات صاف ہو گئی کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اب 1000 عبادتیں کرے، اب محبوب ہونا لازمی نہیں ہے، لاکھ سنتوں پر عمل کرے، محبوب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لاکھ جو ہے آپ تقوی کی زندگی گزارے، محبوب ہونا ضروری نہیں ہے، لاکھ روزوں پہ روزے، روزے پہ روزے، روزے پہ روزے، نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، اس میں وہ بڑے بڑے باتیں، یہ سنت وہ سنت، ادھر جانا ادھر جانا، اس کے بعد محرم میں شادی کرنا، ہوگی بات ختم، یہی معلوم ہوگی بات۔ یہ سب نہیں کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ کے تھوڑا جو ہے قرآن پڑھ لے کے تھوڑی بہت عمل شریعت پہ کر کے اگر امام حسین سے سچی محبت رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبوب بن جائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دور میں، ہم ایسے ہیں ہم ویسے، اس لیے میں ڈنگے کی چوٹ پہ بتاؤں، ہم کسی کی نمازیں نہیں دیکھتے، ہم کسی کے روزے نہیں دیکھتے، ہم کسی کی عبادت، کسی کی داڑھی، کسی کی مچھی، کسی کے جو ہے تقوی کو نہیں دیکھتے، نہ کسی کے خاندان کو دیکھتے، ہم یہ دیکھتے کہ امام حسین سے اتنی محبت کیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی شخص
کعبۃ اللہ میں جائے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیٹھ کر روزے کے ساتھ عبادتیں کرتے رہا. وہاں اعتکاف میں بیٹھ گیا, عبادتوں پہ عبادت کر رہا, کعبے کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کے روزہ رہ کر عبادت پہ عبادت کر رہا ہے. اگر حسنین کریمین سے وہ بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, تو وہ جہنم میں جائے گا. عبادت کہاں کر رہا؟ کعبۃ اللہ کے پاس, مقام ابراہیم کے پاس. روزے سے بھی ہے, حدیث میں آیا, پڑھ لو. ہمارے کیا لڑ رہے ہمارے سے آ کے؟ تم کہہ کے عالم, تم کہہ کے مشائخ, تم کہہ کے صوفی, تم کہہ کے جو ہے نا, تم جو ہے اہل سنت کے طریق سے ہٹ کے ہم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اہل سنت تو یہ عقیدہ رکھتا ہے. اہل سنت کے بڑے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے, اور جب تک اہل بیت پر درود نہیں بجاتا نمازی نہیں ہوتی. یہ اہل بیت کی محبت ہم مانتے ہیں, اس لیے ہم ڈنکے کی جوٹ پہ کرتے ہیں, ہم ہی ہیں اہل بیت کے چاہنے والے, ہم ہی ہیں, کوئی دوسرے نہیں ہیں. یہ ڈھونڈ کے باتیں نہ کرو تم, ہم ہیں. اس لیے ہم غوث اعظم کو بھی چاہتے ہیں, وہ اہل بیت سے ہیں. ہم غوث اعظم کو بھی چاہتے ہیں, اہل بیت سے ہیں. ہم خواجہ غریب نواز کو بھی چاہتے ہیں, اہل بیت سے ہیں. بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چاہتے ہیں, اہل بیت سے. یہ اہل بیت کی چاہت اہل سنت جماعت سے الگ نہیں ہو سکتی. سنی اس کو ہی بولتے ہیں جو صحابہ اکرام کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں. یہ بیلنسنگ ہے ہمارے پاس, اور اسی لیے ہم آج جشن ولادت سیدنا امام حسین علیہ السلام منعقد کیے ہیں. امام حسین کی شان کون بیان کر سکتا ہے, کیا بتا سکتا ہے؟ ان کا کارنامہ, ان کی جو خدمت اسلامی ہے, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس لیے تو غریب نواز نے کہا بنا لا الہ الا اللہ. اب لوگوں کی نہیں سمجھ میں آ رہا تو الگ بات ہے, لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر تم خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کو جا کے چوما سمجھ میں آئیں گے کہ کیا ہے کی. وہ ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے بڑے, ارے بھئی ولایت ملتی ان کے گھر سے ہے. امام حسین جس پہ نظر ڈالے وہ ولی, ولایت ان کے پاس ہے, امامت ان کے پاس ہے, شہادت ان کے پاس ہے. ان کے گھر میں تو نبوت ہے, ان کے گھر میں تو قرآن نازل ہوتا ہے. کس کی گود میں, کون سے مدرسے میں پڑھے امام حسین؟ رسول اللہ کی گود میں پڑھے. اس سے بڑا مدرسہ کون سا ہے؟ اس سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ اس سے بڑے کون سی قرآن ہے؟ اس لیے تو اس یونیورسٹی میں رسول اللہ کی گود بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ہر یونیورسٹی رسول اللہ پہ قربان ہے. فاطمۃ الزہرا کی گود بڑی یونیورسٹی ہے, مولا علی کی گود بڑی یونیورسٹی ہے. ان گودوں میں آپ نے علم حاصل کیا ہے, اس لیے کربلا میں بتا دیا کہ نیزے پہ سر ہے, زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے. اب بتائیے امام حسین علیہ السلام کے مقام کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں, امام حسین ایک آپ کی نظر کی بات ہے, ہماری زندگی کا سوال ہے. آپ ایک نگاہ فرما دیجئے ہمارے پر. ہم تو بہت سخت گناہگار ہیں, آپ کے نام لینے کے بھی قابل نہیں ہیں. یہ آپ ہی کا کرم ہے جو آپ کا نام لے رہے ہیں. اس لیے آپ ہم پر نگاہ کرم فرمائیے. ہم آپ کا جشن ولادت پاک منانے کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کا کرم ہے. ورنہ ہم کہاں, آپ کا ذکر کہاں, ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میرے حسنین سے محبت رکھو تو تمہیں جنت ملے گی. اس لیے سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کے تعلق سے اللہ سے ڈرو, میری اہل بیت کے تعلق سے اللہ سے ڈرو. صحابہ کے بارے میں یہی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, اور اہل بیت کے تعلق سے بھی فرمایا کہ اہل بیت, میری اہل بیت کے تعلق سے اللہ سے ڈرو. یعنی ان کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی ہونے نہ پائے. ان سے محبت رکھو, اور ان سے محبت رکھنے ہی سے تم سچے مومن بنو گے. مجھ سے محبت رکھو, اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے.
مجھ سے محبت رکھو اللہ کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت رکھو میری خاطر۔ تو یہ احادیث آپ پڑھیں گے۔ اب جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، حدیثوں میں آئے کہ وہ چاہے یہودی مرے نصرانی مرے، اس کا خاتمہ۔ اس لیے امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اور آخر میں لکھا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت الجماعت میں مرا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت الجماعت کا طریقہ ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو اہل سنت الجماعت میں مرتا ہے، تو اہل سنت الجماعت حق ہے، کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی کہیں اٹکا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کی دشمنی میں خارجی ناصبی ہو گیا، کوئی اہل بیت کی اتنی محبت کرا کہ رافضی تبدیلی ہو گیا۔ یہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم مریں گے تو اہل بیت کی محبت میں مریں گے تو اللہ شہادت کا بھی مرتبہ دے گا اور اہل سنت پہ موت دے گا، اور جنت میں ایسے جائیں گے اہل بیت کی محبت سے مرنے والے جیسے دلہن اپنے دولہے کے گھر کو جاتی ہے۔ اہل سنت الجماعت، اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لیے آپ اسے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ خوشیاں ہمیشہ اللہ ہمارے میں برقرار رکھے اور ہماری محفلیں امام حسین کے ذکر سے تر و تازہ رکھے، اور ہمارے گھروں کو بھی امام حسین کے ذکر سے تر و تازہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو موقع ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ بھی برکت رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں بھی عبادتیں کی جاتی ہے۔ شب برات ہے، شب برات میں جاگنا ہے اور اس کی عبادتوں کا لطف لینا ہے۔ تو میرا شب برات میں بیان وہ ہے، بہت سارے پوچھتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا شب برات میں بیان ہے مسجد غفاریہ ایزی بازار میں۔ وہاں ہے کچھ 9 بجے یا نماز شہادت مسجد غفاریہ میں، انشاءاللہ میں ٹائم دے چکا ہوں لوگوں کو۔ مسجد غفاریہ ایزی بازار میں شب برات شاید جمعے کو آ رہی ہے شاید، تو وہاں پر میرا بیان رہے گا انشاءاللہ المستعان۔ اور پھر اس کے بعد اتوار کا تو جلسہ یہاں رہے گا، تو انشاءاللہ المستعان۔ اور اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے شروع ہو جائیں گے۔ آپ ان تمام جلسوں میں عقیدت اور محبت کے ساتھ شرکت فرمائیے۔ ایک بات یاد رکھیے بھائی، اہل سنت جماعت کی حق جماعت ہے، آپ اس سے ہٹ مت ہٹیے، اور اسلام ہے تو اہل سنت جماعت سے، باقی کوئی نہیں ہے، سب گمراہ ہے، سب دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے میں، اہل بیت کے تصدق میں، صحابہ اکرام کے صدقے میں، اہل سنت الجماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جو حق ہے اور ہم اس سے وابستہ ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی باعث ہے، اس لیے ہم صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ بس ان کو تھامے رہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے بزرگوں کے صدقے میں، بحر العلوم سرکار کے صدقے میں ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا بھی دامن ہے، قرآن کا دامن۔ اس لیے ہمارے سرکار بحر العلوم میں فرمایا ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاہ حلقہ با گوشان حسین، فرشتے بھی ان کے غلام ہیں۔ اور بڑی بات فرما دی ہمارے آقا بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم کو سکون عطا فرما دیا بحر العلوم سرکار نے کہ منچ پرواہ قیامت دارم، مجھے قیامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ منچ پرواہ قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین، کہ میرے ہاتھوں میں امام حسین کے دامن کا ٹکڑا ہے، بس مجھے کوئی پرواہ قیامت کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاتھوں میں دامان امام حسین ہے۔ اللہ بحر العلوم کے صدقے میں ہمارے ہاتھوں میں امام حسین کا دامن ہمیشہ رہے، قیامت میں بھی رہے، اور ہم قیامت میں بھی امام حسین کے پڑوس میں رہے۔ اس لیے انہی کی محبت سرمایہ نجات ہے۔
اس لیے کہا گیا ہے کہ سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدا پاک عداوت حسین کی۔ اللہ ان کی چھوٹی سی بے عزتی سے بھی ہم سب کو بچائے، اور ان کی محبت میں ہمارے کو جلائے، انہی کی محبت میں ہماری موت آئے، تو پھر ہم شہادت کی بھی موت پائیں گے، اہل سنت پر بھی ہمارا خاتمہ ہوگا۔ میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ حضرات آئندہ اتوار بھی کثیر تعداد میں اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی اسی طرح کے تذکر ہوں گے، اور باقی جو احادیث چھٹی ہے وہ ابھی آپ کو سننے میں ملے گی، اور نصاب خدمت اہل شریعہ کا پھر ہمارے آغاز ہو چکا ہے، وہ بھی آپ پابندی سنیے تاکہ فقہ کی چیزیں بھی آپ تک پہنچیں۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو فقہ سے واقف نہ ہو۔ علم سے واقف ہونا ضروری ہے، آج کل کے ویسا نہیں ہے، انگوٹھیاں پہن لیے، صدریاں لگا لیے، اجرا لگا لیے، چند تعویذ بنایا کہ ہم صوفی ہے۔ یہ صوفی نہیں ہے، یہ جو ہے چرس مار کے بانگ مار کے یہ جو ہے سر بھٹکے ہوئے صوفیاں ہیں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے، شریعت سے تعلق رکھتا ہے، جو شریعت کا علم رکھتا ہے، سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، اور روحانیت کا بھی علم رکھتا ہے۔ اسے کپڑوں سے صوفی نہیں ہوتا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے سے صوفی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فقہ کا یہاں پروگرام جو نصاب خدمت اہل شریعہ یہ رکھا گیا ہے، آپ اس کو سنیے تو ہم کو سب کو معلومات ہوں گے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر امام حسین اسلام کی ولادت پاک کی خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔